کہ آج امت مسلمہ میں بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنی حقیقت کو سمجھ لے، اللہ کی عظمت کو جان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جان لے، تو یہ ساری برائیاں ایک پل میں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ چلیے آج سے 1400 سال پہلے اپنی نظر کو دورائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قوم ایسی قوم تھی جو صدیوں سے آپس میں لڑائی کرتی نظر آتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام برائیوں کو جو وہ آپس میں کیا کرتے تھے اللہ نے پل میں ختم کر دیا۔ صدیوں کی برائی 400 سال 500 سال مورخوں نے لکھا ہے کہ خاندان در خاندان لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، یعنی کبھی لڑائی ختم نہ ہو، لوگ وصیت کر کے مرتے تھے کہ دیکھو ہمارا خاندان ایسا خاندان ہے جنہوں نے کبھی سامنے والے خاندان سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، تو یہ وصیت ہے میری کہ تم بھی نہ کرنا۔ اس کی بنا پر وہ خاندان آپس میں لڑ پھر کر مرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی تعلیم آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ تعلیم لوگوں کو دینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبخت قوم کے سامنے اخلاق کا یوں مظاہرہ کیا کہ وہ بدبخت قوم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طاہر ماننے پر، امین ماننے پر، صادق ماننے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن اسلام بہت ہی اعلیٰ و عرفہ اور عظیم شے کا نام ہے۔ اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو آؤٹ کر کے دکھایا گیا ہے، اور خاص کر کے جہاں عقیدے کی بات آئی ہے، جہاں اللہ پر ایمان رکھنے کی بات آئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کو اس طریقے سے کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ لوگ اگر یہ بہانہ بنائے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بالکل اس کا پاگل پن ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا کلام میں نے آپ کے سامنے پڑھا، پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 61 سورۃ الصف آیت نمبر 7، 8، 9 کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اس آدمی سے بڑا، اس شخص سے بڑا ظالم اور قوم ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر افتراء پردازی کرے، اس آدمی سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھ دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی دو طریقے سے غلط راہ اپناتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے اور لا علمی میں وہ برائی کرتا رہتا ہے، اور ایک وہ جو جانتا تو ہے، سمجھتا تو ہے، لیکن جان بوجھ کر کے، سمجھ کر کے وہ غلط کام کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی ارشاد فرمائے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی صداقت کو بیان کرنے والے آتے رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، سب کو پتا ہے بیٹا دینے والی ذات کون ہے، بیٹی دینے والی ذات کون ہے، دن بنانے والی ذات کون ہے، رات بنانے والی ذات کون ہے، لیکن پھر بھی
لوگ غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اللہ کی ذات کو للکارنا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اور ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور سنو ایسے لوگ ظالم ہیں اور اللہ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ اس میں تمام لوگ ہیں، کفار کی جماعت بھی ہے اور مشرکین کی بھی جماعت بھی ہے، منافقین کی جماعت بھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو آ جانے کے بعد اپنی منمانی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کا یہ کھلا ہوا فرمان ہے کہ اگر آپ کے پاس حق ظاہر ہو گیا اور آپ نے حق کا انکار کر دیا تو آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یہ رب کا فرمان کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار کی جماعت جو آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنی منہ کے پھونکوں سے بجھا ڈالے، واللہ متم نورہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ بات مقرر کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نور کو پھیلا کے رکھ دے گا، ولو کرہ الکافرون، اگر کہ کافروں کو ناگوار گزرے، کافروں کو برا لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دین ایسا دین ہے، یہ حق ایسا حق ہے جو کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچکتی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ آپ کے سامنے ابھی حال کا واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حق کو ظاہر کیا یا نہیں کیا، آپ کے سامنے ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے دار تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن دعوے میں سچے کون ہیں یہ رب العالمین نے آپ کے سامنے دکھا دیا۔ وہی بات اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر کہی ہے، واللہ متم نورہ، اللہ رب العالمین نے اس بات کو لکھ دیا ہے۔ قرآن نے آپ نے سنا ہوگا، سورۃ الحشر کی تلاوت میں نے اس سے پہلے گزر چکی ہے، کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ اس کے رسول ضرور بھی ضرور غالب آئیں گے۔ اب اس کے بعد والی جو آیت ہے سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر حق کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا ہے۔ اسے حق کو کوئی لینا نہیں ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے، کوئی لینا نہیں ہے کتنی جماعت ہے، کوئی لینا نہیں ہے کتنے طاقتور ہے۔ جب آپ حق کے شہدائی ہو جاتے ہیں، حق کے پروانے ہو جاتے ہیں، حق کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو باطل کا کلیجہ دبانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں لرزنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی طاقت دبنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، جب بھی حق والے حق کو لے کر کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین نے حق والوں کا ساتھ دیا۔ بدر کے میدان میں صرف 300 تیرے تھے، ادھر 1000 کا لشکر۔ مورخین کرام نے لکھا ہے اور محدثین کرام نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے پاس کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں، ڈھال تو تلوار نہیں، اور تلوار تو گھوڑے نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بچے بوڑھے جوان کو ملایا گیا تو 313 کے قریب پہنچے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ 313 ہی تھے، مطلب 313 کے قریب پہنچے۔ اب 1000 کے لشکر پر اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو فتح دی۔ یہ حق ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی ہو، آج جو جتنے مسالک چل رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے شہدائی ہے، اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو ہی ایک نہ ایک روز غالب کر کے رہے گا، اور وہ غالب آنے کا وقت آ رہا ہے۔ اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ وقت آخری دور کا ہے، یہ واقعہ آخری دور کا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو کوئی ادیان باقی نہیں رہے، کوئی بھی ادیان، چاہے وہ ہندو مت ہو، بودھ مت ہو یا کرشن
کوئی کرسمس ہو یا پھر جتنے بھی ادیان کو لوگ مان رہے ہیں وہ تمام کے تمام ادیان مٹ جائیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی دین باقی رہے گا وہ اللہ کا دین باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے باقی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقول لا الہ الا اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر شخص کے دل میں لا الہ الا اللہ پیوست نہ ہو جائے۔ تو یہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تحفہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کی وقعت کو پہچانیں۔ جب ہم اس کی حقیقت کو جانیں گے میرے بزرگ اور دوستو، آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، اور ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت آپ اپنے اندر پاؤ گے، اور جب ایمان کی حلاوت آپ کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین حق کا پرچم لہرائے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے کلام کو سن رہے تو سنیں، اور اسی طریقے سے دوسروں تک بھی اس میسج کو پہنچائے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر بھی قرآنی قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، تمام حق والوں کو، حق کی شہدائی کو اللہ رب العالمین تمام باطل پہ اللہ کو غلبہ دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جو دشمن ہے اللہ اس پہ ہماری فتح دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر جمع کر دے، آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔